صدیاں گزر گئیں، دہائیاں گزر گئیں، سال ہا سال گزر گئے، ایسٹرن سائڈ پہ بھی ویسٹ میں بھی غربت کو ختم کرنے کی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، بڑی بڑی تھیوریاں، بڑے بڑے ماہرین آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بتائیں گے غربت کو کیسے ختم کرنا ہے، لیکن غربت ختم نہیں ہو رہی بہت سے ممالک میں، پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ بہت سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ غربت کو ڈیفائن پی پی ایف کیسے کرتا ہے؟ غربت ہے کیا؟ میری بھی اس کے اندر ایک چھوٹی سی مطلب آپ کو پتہ ہے انٹر کچولی میری بھی ہے، ایک فلسفہ میرے پاس بھی ہے، لیکن پہلے ہم ذرا ماہرین کی بات سنتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر پی پی اے ایف جناب نادر گل اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، خاص طور پہ جو سیلاب آئے 2-3 برس پہلے، اس کے بعد جو بہت زیادہ کمیونٹیز، گاؤں، گوٹھ دیہات ہمارے غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے، اس حوالے سے حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے یہ ہم جانیں گے آج نادر بھائی سے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے مزاج؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے جی، خیریت سے؟ آپ آج وقت سے پہلے آ گئے اور ہمیں بڑا اچھا لگا کہ اتنا بڑا افسر جو ہے وہ وقت پہ آ کے بیٹھا ہوا ہمارا شو دیکھ رہا ہے۔ پہلے بتائیں ہمارا شو کیسا لگا؟ نہیں، بڑا زبردست ہے جی، اچھا جا رہا ہے، اچھا معلوماتی ہے وقت۔ آپ کو ہم نے بور تو نہیں کیا اتنی دیر آپ بیٹھے رہے؟ قطری۔ اچھا جی، سب سے پہلے بتائیں کہ نادر گل یا پی پی اے ایف غربت کو ڈیفائن کیسے کرتا ہے؟ واٹ از پاورٹی؟ اگر ہم 3 سے 4 دہائیاں پہلے چلے جائیں تو دیکھیں دنیا کے اندر جو غربت کی ڈیفینیشن تھی وہ بیسیکلی کیلرک بیسڈ پاورٹی تھی اور انکم بیسڈ پاورٹی تھی۔ اس کے بعد جیسے جیسے کچھ ممالک نے ترقی کی، انکم پاورٹی کو ایڈریس کیا، کیلری بیسڈ پاورٹی کو ایڈریس کیا، اس کے بعد ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی آ گئی کہ جس کے اندر لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی، صحت، تعلیم، انرجی، فوڈ سیکیورٹی، یعنی وہ لوگ جن کے پاس تعلیم کے وسائل نہیں ہیں، بچے ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، صاف پانی نہیں، بجلی نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ وہ غریب ہے۔ اس کے بعد جو اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آ گئے ہیں کہ 17 گولز ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہے، تو دنیا نے بیسیکلی ان سٹیپس کے اندر پاورٹی کو ڈیفائن کیا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو پی پی ایف جس طریقے سے پاورٹی کو دیکھتا ہے، تو اگر ہم ریسنٹ 2018 میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جو کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کی، جو پہلی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا نے جب سٹارٹ لیا پاورٹی سے تو وہ کیلرک بیسڈ پاورٹی تھی اور انکم پاورٹی تھی۔ یعنی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پیسے نہیں ہیں خوراک لینے کے لیے، یا کیلری انٹیک جو 1600 سے 2400 تک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انسان کی وہ نہیں لے سکتا۔ تو اگر پاکستان کی ہم سچویشن دیکھیں تو 2018 میں ورلڈ فوڈ پروگرام نے پلاننگ کمیشن کے ساتھ ایک اسٹڈی کی جس میں پتہ یہ چلا کہ 70% لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر کہ جو کیلرک بیسڈ پاورٹی ہے اسٹل اس کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو جو خوراک کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کون سے سن کے بعد؟ 2018 کی بات۔ 2018 جی۔ اس کے بعد کووڈ آیا، اس کے بعد فلڈ آیا، یہ فگر مزید بڑھ کے 85% تک پہنچ گئی کہ ہماری 85% پاپولیشن ایسی ہے کہ جس جو ریکوائرمنٹ ہے نیوٹریشن کی، کیلری کی، وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک بڑا ڈائلیما ہے۔ اس طرح جب ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی پہ ہمارے خطرناک فگر بتا رہے ہیں، فگر ہے یہ ریالٹی ہے۔ 85% لوگ ایسے ہیں۔ پاکستان کے ایسے لوگ ہیں 85%، یعنی 24-25 کروڑ میں سے آپ سمجھیں 19-20 کروڑ انسان پاکستان میں ایسے ہیں جن کو اپنی خوراک کی بیسک ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، جو نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ ہے، نیوٹریشن کی، غذائیت کی، غذائیت کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں۔ ویری سیڈ۔ جب ہم ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی پہ جاتے ہیں تو 47% پاپولیشن ہماری ایسی ہے کہ جو پاورٹی سے نیچے ہے۔ 47 ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جس میں آ جاتا ہے پانی، ایکسیس ٹو واٹر، ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر، ایجوکیشن، یہ ویری کرتا ہے پروونس وائز، ایریا ٹو ایریا، یعنی پاکستان کی آدھی آبادی غریب ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ بیسیکلی اس وقت سچویشن ہے ہماری، اور جو چیلنجز ہیں ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 9 ملین گھرانے ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے، جو سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، ایشیا کا سکسیسفل پروگرام ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس کی مثال ہے۔ تو 9 ملین گھرانے ڈائریکٹلی اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ان کا مچھلی کھلا رہے ہیں، مچھلی پکڑنا جو ہے نا وہ ایک بڑا ایشو ہے۔ تو پی پی ایف بیسیکلی ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک طرف سوشل پروٹیکشن تو گورنمنٹ لک آفٹر کر رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو انکم بیس پاورٹی جو ہے اس سے نکالنے کے لیے، اور یہ بیسیکلی ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کہ ان لوگوں کو کسی کام پہ لگایا جائے۔ تو 3 بیسیکلی پروڈکٹ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم کام کریں، اور ہم نے 2 لاکھ گھرانوں کے ساتھ اس پہ کام کیا کہ ایک تو ان کو اسیٹس دیے جائیں کہ جو بالکل غریب لوگ ہیں، کوئی ان کو کاروبار شروع کر کے دیا جائے چھوٹی موٹی رقم سے، کوئی 80,000 1 لاکھ کے قریب
تاکہ وہ اپنا کوئی روزگار شروع کر سکیں، کام شروع کر سکیں۔ دوسرا ہے اسکل ڈیولپمنٹ، کہ کسی بچے یا بچی کو کوئی اسکل آپ دے دیں، تاکہ ہنر دے دیں ان کو، تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں۔ اور تیسرا ہے انٹرسٹ فری لون، اور یہ بھی حکومت پاکستان کی فنڈنگ ہے، جس سے اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کاروبار کو وسعت کے لیے انٹرسٹ فری لون ہے۔ تو ہم نے کوئی 3 ملین فیملیز کو انٹرسٹ فری لون میں سپورٹ کیا ہے، کوئی 2 لاکھ گھروں کو اسیٹس پرووائڈ کیا ہے، اور کوئی 1 ملین کے قریب بچوں کو ٹریننگ ہم نے پرووائڈ کی اسکل ڈیولپمنٹ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی پہ آتے ہیں تو اس میں 39,000 کے قریب انفراسٹرکچر ہے، جو کہ کمیونٹی بیسڈ انفراسٹرکچر ہے، کمیونٹی اونڈ انفراسٹرکچر ہے، اس پہ ہم نے سپورٹ کیا۔ اور یہ انفراسٹرکچر، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی آپریشن مینٹیننس کمیونٹی خود کرتی ہے۔ اس میں تقریباً 35% انفراسٹرکچر وہ ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کے بہت ایفیکٹس ہیں، کہ ہمارے اللہ پاک نے بڑا خوبصورت ملک ہمیں دیا ہوا ہے، کسی ایک ریجن کے اندر ڈراؤٹ ہے، سیویئر ڈراؤٹ ہے، کسی ایک ریجن کے اندر فلڈنگ ہے۔ تو ہم کلائمیٹ چینج کے اثرات، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر ہماری کنٹریبیوشن 0.1% بھی نہیں ہے، اس کی جو اور جو ایفیکٹ ہے وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں ہم پہلے 8 نمبر پہ آ رہا تھا، اب سنا یہ ہے کہ 5th پہ آ رہا ہے، اسٹڈی مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، ٹاپ 5 میں ہم آ گئے، ٹاپ 5 میں، پہلے ٹاپ 8 تھی، اثر انداز ہو رہے ہیں، اثر انداز ہو رہا ہے ایگزیکٹلی۔ حالانکہ ہماری کاربن ایمیشن کے اندر کنٹریبیوشن 1% نیگلیجبل ہے بالکل۔ تو اس کو تھوڑا سا دیکھنے کے لیے ہم نے جو انفراسٹرکچر ہے اس کے ذریعے ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ڈراؤٹ میٹیگیشن انفراسٹرکچر ہے، جو فلڈ میٹیگیشن انفراسٹرکچر ہے، کوئی 35,000 میں سے ہم نے کم از کم کوئی 30% انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ جو ہم نے اس پہ کام کیا، تاکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا دنیا نے کیلرک بیسڈ انکم پاورٹی کو ایڈریس کیا، ہم کوشش کرتے ہیں کسی گھرانے کو غربت سے نکالتے ہیں، اس کی انکم پاورٹی امپروو کرتے ہیں، کچھ ارننگ شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہماری ایگرو پیسٹرل اکانومی ہے، ایک فلڈ آتا ہے دوبارہ زیرو سم گیم ہے، گھر کے اندر ایک بیماری آتی ہے زیرو سم گیم ہے، دوبارہ وہ گھرانہ غربت کی نچلی سطح پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ڈراؤٹ اور ڈیزاسٹر میٹیگیشن انفراسٹرکچر پہ کام کیا، ہم نے ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ کام کیا، ہم نے واٹر سینیٹیشن پہ کام کیا۔ ایک اور اسپیکٹ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ایک طرف نیوٹریشن کا ایشو ہے کہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے نیوٹریشن کی وہ پوری نہیں ہوتی، دوسری طرف اللہ پاک نے ہماری کچھ ایسے سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر بہت سارے ایریا ہے جہاں سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ اب کھجور سے بہترین نیوٹریشن تو کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ، آپ کو 2007-10 کے اندر ہم نے کام کیا سندھ میں، بلوچستان کے اندر، ہمیں وہاں پہ جیسے افریقہ کے اندر ایکیوٹ میل نرش بچے نظر آتے ہیں، وہ بھی نظر آئے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ کھجور اویلیبل ہے وہاں پہ نیوٹریشن کیوں صحیح نہیں ہے؟ تو بیسیکلی اس کا ڈائریکٹ لنک ہے واٹر سینیٹیشن کے ساتھ۔ ایک ڈائریا آتا ہے، کمپلیٹلی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے بچہ اور میل نرش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا کمپلیکس سچویشن ہے، اس لیے یہ جو ملٹی ڈائمینشنل ہے اس کے اوپر ہم نے کم از کم کوئی 11,000 قریب واٹر سپلائی اسکیم اور سینیٹیشن پروجیکٹ پہ ہم نے کام کیا، تاکہ ہم اس اسپیکٹ کو بھی کور کر سکیں کہ جو فوڈ انٹیک اگر آپ نے امپروو کر دیا، انکم امپروو کر دی، لیکن ملٹی ڈائمینشنل جب تک آپ ایڈریس نہیں کرتے یہ دوبارہ زیرو سم گیم ہوگی۔ اچھا نادر، یہ بتائیے کہ اس وقت ہمارا جو شو ہے وہ پاکستان کے دور افتادہ علاقوں سے لے کے مین سٹریم، مطلب کراچی جیسے شہر میں بھی ہماری بہت ویورشپ ہے، اسلام آباد سے لے کے تو سندھ کے انٹیریئر گوٹ اور ساؤتھ پنجاب کے اور گلگت بلتستان۔ اس وقت آپ ہمیں کوئی 2-3 ایسے ٹپس دیں کہ وہ جگہیں، وہ گھرانے، وہ کمیونٹیز، وہ گوٹ گاؤں جہاں پہ پی پی ایف ڈائریکٹلی نہیں بھی پہنچ سکتا، ہم اپنے لائف سٹائل کے اندر، اپنی زندگیوں میں ایسا کیا کریں کہ غربت کی لکیر سے اوپر جانے کی طرف کاوش ہو؟ خاص طور پہ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ جو غربت ہے اس کا تو کھجور آپ نے بہت اچھا کہ کھجور جن علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے، نیوٹریشنس ویلیو دیتی۔ اس کے علاوہ اپرچونٹیز، سکلز کے حوالے سے کیا مشورے دیں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں خاص طور پہ ہمارا ملک نوجوانوں کا ملک ہے، 65% ہماری آبادی جو ہے وہ 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں اور بچوں کی ہے۔ ایک تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر بڑے پرابلمس ہیں، ہماری ہائر ایجوکیشن انڈسٹری کے ساتھ لنک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم صرف ڈگری ہولڈر پیدا کر رہے ہیں، تو میری نوجوانوں سے سب سے پہلے یہ گزارش ہوگی کہ وہ ہنر سیکھیں
اور بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں. وفاقی حکومت کے بہت سارے پروگرام ہیں, صوبائی حکومتوں کے پروگرام ہیں, ہم جیسے اداروں کے بہت سارے پروگرام ہیں. تو ہم ایک تو یہ جو ذہن کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے سرکاری نوکری کرنی ہے, اور یہ اکثر میں خود فیلڈ کا بندہ ہوں, رورل ایریاز میں بھی ٹریول کرتا ہوں, تو اکثر نوجوانوں کو ایک انسپریشن ہوتی ہے ایک سرکاری جاب میں نہیں کرنی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں, اور پاکستان کے اندر بہت بڑی مارکیٹ اویلیبل ہے, پاکستان سے باہر بہت بڑی مارکیٹ اویلیبل ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی ہنر سیکھیں بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے بیہیویئر پیٹرن ہے اس کو چینج کرنے کی بہت ساری ضرورت ہے, چاہے وہ خوراکی انٹیک سے لے کے ہیلتھ اینڈ ہائیجین ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے کہ آپ کھجور بھی کھا لیں, لیکن اگر آپ کا سینیٹیشن اور ہائیجین کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو ڈائریا ہوگا, لازم بات ہے. واٹر بورن ڈیزیز 22 واٹر بورن ڈیزیز ہیں. میل نیوٹریشن کا ایک افیکٹ ہے واٹر سینیٹیشن سے, صاف پانی کے پینے کا اسے. اسی طرح جو ماؤں کی اموات بہت زیادہ ہے, اس میں 3 ڈیلے جو ماڈل ہے کہ کس طریقے سے گاؤں کے اندر ہم نے پریکٹس لینی ہے کہ جو پہلا ڈیلے ہے کہ خاتون کا جو اگر کمپلیکیٹڈ پریگنینسی ہے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کو امیجیٹلی ہاسپٹل پہنچانا ہے, اس کو امیجیٹلی سروس دینی ہے تاکہ جو میٹرنل مورٹیلٹی ہے وہ کم ہو. تو اس طرح جو بیہیویئر چینج کے پیٹرنز ہیں وہ نیوٹریشن سے لے کے ہائیجین سے لے کے میٹرنل اور انفینٹ مورٹیلٹی سے لے کے ان سب کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بیسیکلی گاؤں کی سطح پہ ہمیں ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں. دوسرا ایک اسٹیٹ کی سطح کے اوپر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انکم پاورٹی کو کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں, کیلری بیسڈ پاورٹی کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں, ہم نیوٹریشن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, ہم ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کو کیسے انڈیوس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں ایگریکلچر لائف اسٹاک سیکٹر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ییلڈ بڑھائیں. ہمارے ہمسائے ملک نے آلموسٹ جو اس کی ییلڈ ہے اس کو ڈبل کر دیا ہے, چاہے وہ گندم ہو, چاہے ویجیٹیبل ہو یا باقی فوڈ انٹیک ہو, اس کو ڈبل کر دیا ہے. تو ہمیں اس کی ییلڈ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو واٹر کنزرویشن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہمیں انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو انکلٹیویٹڈ ایریا ہے ہم اس کو بھی کلٹیویٹ کر سکیں, اسی پانی کو یوز کر کے اس کو کلٹیویٹ کر سکیں. ہمیں نئی ورائٹی کے سیڈس کی ضرورت ہے, ہمیں ٹیکنالوجی کے یوز کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کو ریفارم کر سکیں. فیوچر کا دور آپ کا فوڈ انسیکیورٹی کا دور ہے. جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں اس سے یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کلائمیٹ جس طرح چینج ہو رہا ہے, پنجاب سے ہم 4 فصلیں لیتے تھے, اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں یہ کم ہو کے 3 نہ ہو جائے, 2 نہ ہو جائے, پھر یہ کہ جو اس کی ییلڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. تو ڈیزاسٹر ریزیلینس پہ ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ایگریکلچر ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کس طریقے سے جو آنے والے کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں ہم کس طریقے سے زراعت کی پریکٹسز کو امپروو کر کے جو ڈیزاسٹر ہے اس کے افیکٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں جو باقی ایریاز ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, پاورٹی ایریڈیکیشن ہے, کلائمیٹ چینج ہے, اور باقی جو انڈیکیٹرز ہیں اس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک طرف تو یقیناً حکومت پاکستان کو اپنی پرائرٹیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں کے جو چیلنجز ہیں اس کو ہم کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی لیول کے اوپر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام انڈیکیٹرز کو لوکلائزیشن آف SDGs ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے لوکل لیول کے اوپر ایڈریس کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کہ ہمیں چیزوں کو ہولسٹک لے کے چلنا پڑے گا. ہمیں انڈسٹریلائزیشن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہمیں رینیویبل انرجی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ملک کے اندر. اور ایک طرف اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے یقیناً کہ ہائیڈل کا بہت بڑا سکوپ ہے پاکستان کے اندر کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن انڈیویجول سطح پہ بھی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں سولر کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے. آپ نے 65% آبادی آپ کی ابھی اس وقت جو نا بچے اور یوتھ ہے. اب اس کے لیے آپ نے ایک طرف ایجوکیشن کا انتظام کرنا, سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے لائیولیہڈ کا آپ نے بندوبست کرنا ہے. اور اس کی لائیولیہڈ کی اگر ہم بات کریں تو ایک بہت اہم چیز جو کہ بچے کے ہاتھ میں ہے وہ ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت. 4G 5G گھر گھر میں پہنچ چکا ہے. تعلیم نہیں پہنچی لیکن اسمارٹ فون پہنچ گیا. یہ ایک بہت ہی ڈیڈلی کمبینیشن بھی ہے نادر میں کہوں گا, لیکن اس کے اندر ایک چھپی ہوئی اپرچونٹی بھی ہے جو اس بریک کے بعد ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم ٹیکنالوجی خاص طور پہ سوشل میڈیا کی جو پاور ہے, جو طاقت ہے, اس کو جہاں صاف پینے کا پانی نہیں ہے لیکن موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, اس کو آپ ایک تھریٹ سمجھتے ہیں یا اپرچونٹی سمجھتے ہیں؟ اس بریک کے بعد آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے. رہیے میرے ساتھ. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے CEO نادر گل صاحب اس وقت رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور وقفے سے پہلے
بات جہاں پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. 47% پاکستان کی آبادی اس وقت غریب ہے, پور ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پینے کا صاف پانی مہیا نہیں, تعلیم مہیا نہیں, صحت کی بنیادی سہولتیں نہیں, لیکن اسمارٹ فون ہے, انٹرنیٹ ہے, 4G 5G ہے, ٹک ٹاک انسٹاگرام ان کے ہاتھ میں موجود ہے, لیکن ہے غربت کی لکیر سے نیچے. کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے اور آپ اس کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں یا اپرچونٹی؟ دیکھیں, ہر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور ان کے فائدے یقیناً ہیں, اس لیے کہ انسانوں نے جو ایجادات کی ہیں وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کی ہیں. جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے وہ تو بیسیکلی انسان کی اپنی سوچ ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کو ایوائڈ کر سکتا ہے. خاص طور پہ جو منفی پروپیگنڈا ہے, جو ایک تاثر یہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی تباہ ہو گئے اور برا حال ہے, اور ہر چیز پہ تنقید کرنا, میرا خیال یہ کہ یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے اس کا, اور اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں جتنا ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں. تو یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہے کہ جو میڈیا کے مینز ہیں, اب زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا پہ چلے گئے اور ان آتھینٹک انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. یہ ایک اس پہ تو میری آبزرویشن ہے, فیک نیوز کو بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کر دینا, اور پازیٹیو چیز آئے گی اس کو کوئی فارورڈ نہیں کرے گا, نیگیٹو چیز کو امیڈیٹلی جو ہے وہ بوسٹ کریں گے. بریکنگ نیوز وہی بنتی ہے. ایگزیکٹلی, دیکھتے ہیں ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. جہاں تک اس کے فوائد ہیں تو کووڈ کے بعد بیسیکلی اگر آپ نے دیکھا ہو دنیا کے اندر یہ جو آن لائن کام ہے یہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوا ہے, اور بلکہ اب تو بہت سارے پروفیسرز بھی یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یونیورسٹی جانا, آپ آن لائن آ جاؤ, اپنی اسکل ڈیولپ کریں. اور مجھے ایگزیکٹلی اس وقت فگر تو یاد نہیں ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ آن لائن کووڈ کے بعد انہوں نے بہت زیادہ ایکسیس کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں ٹاپ 20 جو ممالک ہیں جس کے نوجوان ایکسیس کر رہے ہیں اس کے ذریعے امپلائمنٹ کو, اس میں پاکستان بھی آگے بڑھ رہا ہے. اور ینگ بچے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں کہ تھوڑا سا ٹرین ہوئے, امیزون کے ساتھ لنک ہو گئے, باقی جو مختلف پلیٹ فارم ہیں ان کے ساتھ لنک ہو گئے, اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کما رہے. تو میرا خیال یہ کہ آنے والی جو دور ہے ہمارا وہ تو ہے سارا ڈیجیٹل ورلڈ ہے, اور ہمیں اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ICT کے اوپر بہت زیادہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پہ بہت ضرورت ہے کہ ہم کام کریں, اور کیونکہ دنیا اب شرنک ہو رہی ہے, اور خاص طور کووڈ کے بعد ہمیں ایک نیا سلسلہ نظر آیا کہ پہلے ہر میٹنگ, یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان میں اس کو ایز اے فل سیکٹر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو آبادی ہماری نوجوانوں کی ہیں ان کو ایبزارب کرنے کے لیے ایک طرف انڈسٹریل ریولوشن کی ضرورت ہے ہمارے ملک کے اندر, دوسری طرف ایگریکلچر ریفارم کی ضرورت ہے, اور تیسری طرف یہ جو نئی اپارچونیٹی ہے ڈیجیٹل ورلڈ کی, اس میں ہمیں یقیناً بہت سارا پچن کرنے کی ضرورت ہے, بہت سارا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو. بہت کم وقت ہے پروگرام میں, مختصراً یہ بتائیے کہ اگر کوئی PPF کے ساتھ جڑنا چاہے, اور PPF جو پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے, وہ کوئی بھی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی IT کا ایکسپرٹ ہے, کوئی ٹیکنالوجی کا آرکیٹیکچر کا ایکسپرٹ ہے, کیا مواقع ہیں, کیا آپ لوگ ویلکم کرتے ہیں, مے بی ایز اے والنٹیئر کوئی کام کرنا چاہے؟ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ پاکستان کی ایک واحد اپیکس انسٹیٹیوشن ہے جو حکومت پاکستان نے سن 2000 میں قائم کی تھی, اور ہمارا جو موڈس آپرینڈی ہے کام کرنے کا طریقہ ہے, ہمارے ساتھ 137 کے قریب سول سوسائٹی کے ادارے ہیں پاکستان کے اندر. یہ جتنی بڑی NGOs آپ دیکھتے ہیں یہ بیسیکلی ان کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی لیول کے اوپر ہم کمیونٹیز کو آرگنائز کرتے ہیں, اور کوئی 1,50,000 کے قریب کمیونٹی انسٹیٹیوشن ہمارے ساتھ ہیں, کوئی 4,40,000 کے قریب کمیونٹی کے ویریس گروپس ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ہم ایک کام کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں, کیونکہ فٹ پرنٹ ہمارا بہت بڑا ہے. 149 ڈسٹرکٹ ہیں پورے ملک کے جس میں ہماری پریزنس رہی ہے, جس میں 4 پروونسز آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہمارا ویب سائٹ موجود ہے, ہیلپ لائن موجود ہے. ویب سائٹ ذرا بتا دیجیے آخر میں. جی, www.ppf.org.pk www.ppf.org.pk. جی, تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم اپنے تمام پارٹنرز کی اور ان انسٹیٹیوشنز کی لسٹیں ہم اب کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, وہ ہم اپنے ویب سائٹ کے اوپر انسٹال کر دیں گے. تو اگر ایون گاؤں کی سطح پہ بھی کوئی ایکسیس کرنا چاہتا ہے تو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہمارے پارٹنر آرگنائزیشن ہیں ہم ان کا کانٹیکٹ ڈیٹیل اس کے اندر اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی لیول پہ انسٹیٹیوشنز ہیں ہم ان کی انفارمیشن اپڈیٹ کر لیں گے. تو کوئی بھی اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے, ایک تو ڈائریکٹ ہمیں اپروچ کر سکتا ہے. ہمارا ایک اور ای میل ایڈریس ہے info@ppf.org.pk, اس کے اوپر ہمیں ایکسیس کر سکتا ہے وہ.
تو ہم اپریشیٹ کریں گے کیونکہ ہمارا یہ جو 1,50,000 کے قریب کمیونٹی انسٹیٹیوشن اور 4,40,000 کے قریب کمیونٹی گروپ ہیں، یہ سارے کے سارے والنٹیئرز ہیں اور یہ والنٹیرلی سپورٹ کرتے ہیں اپنی اپنی کمیونٹیز کے اندر. ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں اور پھر وہ کمیونٹی کے اندر جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ کرتے ہیں. گریٹ. نادر گل صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، بہت دلچسپ گفتگو رہی. اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن، مشورہ، سوال ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ہمارے انسٹاگرام پہ ہم سے ضرور رابطے میں رہیے گا. رائزنگ پاکستان سے اب اجازت لینے کا وقت ہے. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.